جی آج میں کراچی ایئرپورٹ میں ہوں اور کراچی ایئرپورٹ میں ایک ملازم جن کا نہ کوئی افسر ہے نہ کچھ ہے، انہوں نے مجھے روکے رکھا ہے وداؤٹ اینی ریزن، اور نہ ہی مجھے کوئی لیگلی یہ بتا رہے ہیں کہ کس ریزن سے مجھے روکا رکھا ہے۔ صرف اور صرف آرمی کے آرڈرز فالو کیے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ویزا ویلڈ نہیں ہے۔ جس ویزا کے تھرو سب لوگ ٹریول کر رہے ہیں اسی ویزا کے تھرو جو ہے نا مجھے روکا گیا ہے۔ جی آج میں کراچی ایئرپورٹ میں ہوں اور کراچی ایئرپورٹ میں ایک ملازم جن کا نہ کوئی افسر ہے نہ کچھ ہے، انہوں نے مجھے روکے رکھا ہے وداؤٹ اینی ریزن، اور نہ ہی مجھے کوئی لیگلی۔ Hello everyone, today I had a scheduled flight for New York to attend the Times magazine's gala for the 100 influential emerging leaders of the world. However, I was unjustly stopped in the Karachi International Airport by the FIA officials. They haven't given me any explanation. They have took my passport and my name is not in the ECL. They are not even responding to my queries. I think this is just an act to silence the genuine Baloch voices, because there was not a legitimate purpose to prevent my travel, just to silence the Baloch voices internationally, to conceal the 2 decades long genocide and the human rights violation back in Balochistan. Because in Balochistan, no media and can ever have the right and competency to reveal what's happening in Balochistan. So the human rights defenders are now prevented for their advocacy in human rights. And we believe that it will worsen the situation in Balochistan. We will fight back. We will expose the state crimes back in Balochistan. آج میری فلائٹ تھی نیو یارک کے لیے، لیکن مجھے گزشتہ 2 گھنٹوں سے یہاں ایئرپورٹ پہ رکھا گیا ہے اور کوئی بھی آفیشیل نہ کہ مجھے جواب دے رہا ہے نہ کچھ۔ FIA کے جو انچارج ہے وہ بالکل اپنے پوسٹ سے ہی غائب ہے، جس سے میں پوچھ سکوں کہ کس قانون کے تحت مجھے روکا گیا۔ نہ میرا نام ECL میں ہے، بس یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ویزا ویلڈ نہیں ہے، حالانکہ اسی ویزے پر ٹورزم اور بزنس کا جو ویزا ہے اس پر پورے پاکستان سے لوگ جو ہے نا ٹریول کرتے ہیں، لیکن بالکل جینوئنلی اس میں آرمی کے آرڈرز ہے کہ مجھے پریونٹ کیا جائے ٹریول کرنے سے۔ تو یہ سب کچھ یہاں ہو رہا ہے اور زبردستی وداؤٹ گیونگ می اینی ایکسپلینیشن یہ لوگ میرا سامان بھی باہر نکال رہے ہیں اور کوشش کی گئی ہے کہ مجھے گھسیٹ کر ایئرپورٹ سے باہر نکالا جائے۔ سو آئی ایم ریزسٹنگ دس، اور یہ ان تمام جتنے بھی کام کیے جا رہے ہیں اس سے بلوچستان میں جو جاری انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں اور بلوچستان میں جو ایک ریاستی بوکھلاہٹ ہے وہ سب ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح ایکسپوز کر رہی ہے ریاست اپنے آپ کو کہ اداروں کی موجودگی کے ہوتے ہوئے بھی کس طرح لا کو یوز کیا جا رہا ہے، اور FIA کے موجودگی میں کسی وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن روکا جا رہا ہے ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز کو، تاکہ اسٹیٹ کے جو وار کرائمز ہے وہ کبھی ایکسپوز نہ ہو سکے اس دنیا کے سامنے۔ اس طرح جو ہے نا ہم چاہتے ہیں آپ سب سے کہ آپ اس چیز کو ریزسٹ کریں، پوری دنیا کے سامنے پاکستانی اسٹیٹ کے جو وار کرائمز ہے اس کو ایکسپوز کریں، اور میں یہاں پہ ریزسٹ کر رہی ہوں۔ اور جب تک مجھے کوئی جینون آنسر نہیں دیا جائے گا میں یہاں سے بالکل بھی باہر نہیں ہٹوں گی، اور FIA کے وہ افسران جو بھاگ کر اپنے پوسٹ کو نکل کر جا چکے ہیں وہ جواب دیں ہیں کہ انہوں نے کس قانون کے تحت، کس آرمی کے کرنل کے تحت جو ہے نا مجھے روکے رکھا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اس پر آواز اٹھائیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، اور انسانی حقوق کے اداروں کو ضرور ٹیگ کریں تاکہ انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ کس طرح بلوچستان وہ خطہ ہے جہاں پہ کسی صحافی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ بلوچستان میں آج میری فلائٹ تھی نیو یارک کے لیے، لیکن مجھے گزشتہ 2 گھنٹوں سے یہاں ایئرپورٹ پہ رکھا گیا ہے اور کوئی بھی آفیشیل نہ کہ مجھے جواب دے رہا ہے نہ کچھ۔ FIA کے جو انچارج ہے وہ بالکل اپنے پوسٹ سے ہی غائب ہے، جس سے میں پوچھ سکوں کہ کس قانون کے تحت مجھے روکا گیا۔ نہ میرا نام ECL میں ہے، بس یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ویزا ویلڈ نہیں ہے، حالانکہ اسی ویزے پر ٹورزم اور بزنس کا جو ویزا ہے اس پر پورے پاکستان سے لوگ جو ہے نا ٹریول کرتے ہیں، لیکن بالکل جینوئنلی اس میں آرمی کے آرڈرز ہے کہ مجھے پریونٹ کیا جائے ٹریول کرنے سے۔ تو یہ سب کچھ یہاں ہو رہا ہے اور زبردستی وداؤٹ گیونگ می اینی ایکسپلینیشن یہ لوگ میرا سامان بھی باہر نکال رہے ہیں اور کوشش کی گئی ہے کہ مجھے گھسیٹ کر ایئرپورٹ سے باہر نکالا جائے۔ سو آئی ایم ریزسٹنگ دس، اور یہ ان تمام جتنے بھی کام کیے جا رہے ہیں اس سے
بلوچستان میں جو جاری انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں اور بلوچستان میں جو ایک ریاستی بوکھلاہٹ ہے وہ سب ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح ایکسپوز کر رہی ہے ریاست اپنے آپ کو کہ اداروں کی موجودگی کے ہوتے ہوئے بھی کس طرح لا کو یوز کیا جا رہا ہے اور FIA کے موجودگی میں کسی وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن روکا جا رہا ہے ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز کو تاکہ اسٹیٹ کے جو وار کرائمز ہے وہ کبھی ایکسپوز نہ ہو سکے اس دنیا کے سامنے. اس طرح جو ہے نا ہم چاہتے ہیں آپ سب سے کہ آپ اس چیز کو ریزسٹ کریں, پوری دنیا کے سامنے پاکستانی اسٹیٹ کے جو وار کرائمز ہے اس کو ایکسپوز کریں. اور میں یہاں پہ ریزسٹ کر رہی ہوں اور جب تک مجھے کوئی جینون آنسر نہیں دیا جائے گا میں یہاں سے بالکل بھی باہر نہیں ہٹوں گی. اور FIA کے وہ افسران جو بھاگ کر اپنے پوسٹ کو نکل کر جا چکے ہیں وہ جواب دیں ہیں کہ انہوں نے کس قانون کے تحت, کس آرمی کے کرنل کے تحت جو ہے نا مجھے روکے رکھا ہے. تھینک یو ویری مچ. اور میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اس پر آواز اٹھائیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اور انسانی حقوق کے اداروں کو ضرور ٹیگ کریں تاکہ انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ کس طرح بلوچستان وہ خطہ ہے جہاں پہ کسی صحافی کو آنے کی اجازت نہیں ہے. بلوچستان میں موجود ہیں جہاں پر ہم آج ڈاکٹر محرم بلوچ کو یہاں سے سی آف کرنے کے لیے آئے تھے, جن کی آج فلائٹ تھی یہاں سے دبئی اور دبئی سے نیو یارک کے لیے. اس طرح آپ تمام ساتھی جانتے ہیں کہ ڈاکٹر محرم بلوچ ٹائم میگزین کی طرف سے جو ہے 100 انفلوئنشل شخصیات میں ان کا نام ڈالا گیا ہے. وہ ایک ہی پروگرام کی مناسبت سے پروگرام اٹینڈ کرنے جا رہے تھے نیو یارک میں, لیکن جس طریقے سے 2 مہینے پہلے مجھے روکا گیا تھا ایئرپورٹ پہ اور میں جنیوا میں ایک پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہی تھی, جس طریقے سے جس ٹیکٹکس کے تحت مجھے روکا گیا تھا ایئرپورٹ پہ, پہلے مجھے جو ہے 3 گھنٹے تک میرا پاسپورٹ روکا گیا اور مجھے کچھ بتایا نہیں گیا. پھر اینڈ ٹائم پہ مجھے بتایا گیا کہ آپ کا نام ECL میں ہے. تو سیم اسی طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر محرم بلوچ اس وقت اندر ہے اور ان کو ابھی تک روکا گیا ہے بغیر کسی کوئی بھی ابھی تک ریزن نہیں دیا گیا ہے کہ کن بیسس پہ ان کو روکا گیا ہے, بلکہ صرف یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو ٹریول کرنے کی پرمیشن نہیں دی جا رہی ہے. اس طرح کے حربے میں سمجھتی ہوں ریاست پاکستان کی طرف سے نہ صرف فریڈم آف ایکسپریشن بلکہ انسان کی نقل و حرکت کی آزادی کو بھی جو ہے لینے کے بھی مترادف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بلوچستان میں انسانی حقوق کی حوالے سے جتنے بھی آوازیں رہی ہیں انہوں نے اپنی آواز انٹرنیشنل سطح پر پہنچانے کی کوشش کی ہے. ان آوازوں کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ حالیہ دنوں میں جو واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا یا ابھی اس وقت ڈاکٹر محرم بلوچ کے ساتھ کراچی ایئرپورٹ میں ہونے جا رہا ہے, یہ اس مظلوم اقوام کی ان آوازوں کو دبانے کے مترادف ہے جو کئی سالوں سے ریاست پاکستان کرتی آ رہی ہے. اور میں تمام ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سے درخواست کرتی ہوں کہ اس عمل کے خلاف شدید آواز اٹھائیں. نہ صرف یہ بلوچ قوم کی بلکہ ان تمام مظلوموں کی آواز کو دبانے کے مترادف ہے جو انسانی حقوق کی اور جو ہے آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے نہ ہم پہلے خاموش رہے ہیں اور نہ ہم آگے خاموش رہیں گے, بلکہ ریاست پاکستان خود کو دنیا کے سامنے خود بے نقاب کر رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے انسانی حقوق کی آوازوں کو دبا رہی ہے اور کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے مظلوموں کی جو ہے محکوموں کی آواز دبانے کے مختلف طریقے سے ان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے. ہم اس عمل کی شدید مذمت کرتے ہیں. وہ ریاست پاکستان جو اسلامی ہونے کی, جو جمہوری ہونے کے دعوے کرتے ہیں, لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جیسے ایکٹیوسٹ کو جو خود مظلوم لوگ ہیں وہ اپنی آواز انٹرنیشنل سطح تک پہنچانا چاہتے ہیں. ان آوازوں کو دبانے کی کوششیں جاری ہے. اس بات سے واضح ثابت ہوتی ہے کہ ریاست کس حد تک بوکھلاہٹ کا شکار ہے. اب ان آوازوں کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے جو مظلوم ہیں, جو محکوم ہیں, جو اپنی آواز, اپنی فریاد انٹرنیشنل کمیونٹیز تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. شکریہ.